کہ فلسطین میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن سوال ہوگا. ہم لوگ اگر محشر میں کھڑے ہیں اور فلسطینی کوئی آئے اور ہم سے یہ پوچھے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا، جب یہ بربریت ہو رہی تھی، جب شہادتیں ہو رہی تھی، تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم اور مسلمانوں سے بھی اپیل کریں گے مکمل اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے. جو بھی بندہ مسلمان کردار ادا کر سکتا ہو وہ کردار ادا نہ کرے، یقیناً قیامت کے دن وہ مجرم کی حیثیت سے جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں امیر عظیم اور آج کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے فلسطین کے مظلوم بہن اور بھائیوں کے لیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 42,000 پلس شہادتیں ہو چکی ہیں ہمارے مسلمان فلسطین بہنوں اور بھائیوں، جس میں سے 20,000 سے زیادہ فلسطینی بچے ہیں. 90,000 سے 1 لاکھ کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ زخمی بھی وہاں موجود ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت ہی بڑے رہنما کو. انہوں نے ہمارے کو اس پوڈ کاسٹ میں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پہ آئے بہت دور سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین. گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ پڑھنا چاہوں گا. یہ نظم جو ہے وہ ایک فلسطینی بچے نے لکھی ہے اور یہ امت مسلمہ کے لیے ہے، تو اگر اجازت ہو تو جی. If we stay in our houses, they bomb us. If we shelter in a school, they bomb us. If we run to a hospital, they bomb us. If we live into a tent, they bomb us. If you go to toilet, they bomb us. If we run from an airstrike, they bomb us. If we do not do any of this, they still bomb us. If we stay like a tree or temporary leaf like a leaf in the fall, they bomb us. But spring will come, and those who bomb us, will find no bombs among the flowers. We will be on the trees bathing in the sun, and those who bomb us, will have no sun, no place to rest, no legs to run. یہ بہت ہی جذباتی اور دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ایک فلسطینی بچے کے لیے، اور وہ چیخ چیخ کے صرف یہ نہیں بلکہ کہ جتنے بھی بچے وہاں پہ بزرگ خواتین و حضرات، وہ چیخ چیخ کے امت مسلمہ کو پکار رہے ہیں. 58 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، OIC کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، لیکن پھر بھی ہم اس بربریت، اس ظلم کو روکنے میں ناکام ہیں، کیا کہیں گے؟ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ کا بدترین ظلم انسانیت شرما جائے جو اس وقت فلسطین میں 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ بربریت، یہ فرعونیت، یہ جبر، یہ تشدد، یہ قتل عام، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. دنیا کے امن کے ٹھیکیدار اور چیمپئن کہلانے والے وہ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. جمہوریت کی رٹ اور نعرے لگانے والے ان کے ملکوں میں لاکھوں لوگ احتجاج کے لیے نکلے. جمہوریت کے عالم برداروں نے جمہوریت کو پاؤں تلے رون ڈالا. امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی اتنے بڑے پیمانے پر عوام الناس کا احتجاج، اس کی کوئی پرواہ نہیں. اسرائیلی غنڈوں کے ساتھ مسلسل اس قتل عام میں وہ شریک ہے. ایک بات کا یہ رخ ہے،
جمہوریت کے عالم برداروں، یا تو جمہوریت پر چلو یا جمہوریت کا نعرہ چھوڑ دو۔ امن کے چیمپئن کہلانے والوں، کیا امن کے سینگ ہوتے ہیں؟ یا اس کو کوئی انسان امن کہے گا؟ یہ تو ایسا ظلم، ایسا جبر، ایسی بربریت کہ درندے بھی شرما جائے۔ جنگ، میدان جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، یہ تو کوئی انسانیت ہی نہیں کہ 20,000 سے زیادہ بچوں کا قتل عام ہوا، 42,000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 90,000 سے زیادہ زخموں سے چور چور ہے، لاکھوں لوگ در بدر ہیں۔ اگر جنگ ہے تو میدان جنگ میں اس کو چلنا چاہیے، حماس کے مجاہدین کے ساتھ مقابلہ کرے۔ شہر کو کھنڈر بنانے کا کیا مقصد؟ بچوں کو تڑپانے کا کیا مقصد؟ یہ ظلم، یہ جبر، یہ فرعونیت، یہ بربریت، یہ ستم کب تک چلے گا؟ لیکن یاد رکھیں، ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ ہی جاتا ہے۔ جب بڑھتا ہے تو مٹ ہی جاتا ہے۔ بینگ پاکستانی، اگر میں پاکستان کے رول پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں، پاکستان میں بھی بہت بڑے مظاہرے میں ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ جہاں تک میری نالج ہے کہ پارلیمنٹ میں 6 مہینے بعد قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ فلسطین کے معاملے میں کہ مذمت کی جائے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی سے بھی پریشر ہے۔ تو جو اب تک کا پاکستان کا رول ہے اس مسئلے میں، کیا آپ اس پہ مطمئن ہیں؟ کیا پاکستانی عوام اس سے بڑھ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں؟ بات یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سب سے پہلے انہوں نے غالباً 1937 میں فلسطینی فنڈ قائم کیا تھا۔ نمبر 2، 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا لاہور میں، تو اس میں جہاں قرارداد پاکستان منظور کی گئی وہاں قرارداد فلسطین بھی منظور کی گئی۔ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 1948 میں یہ مغرب کا، یورپ کا بغل بچہ، اس کو وجود دلایا گیا، اور انہوں نے پہلا اجلاس میں وزیر خارجہ نے خود کہا تھا کہ ہمارے بنیادی اغراض اور مقاصد میں مذہب کے نام پر وجود میں آنے والا ملک کا خاتمہ ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ یورپ کا بغل بچہ ہے، پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ قائد اعظم نے جس شاعر کو لقب دیا تھا قومی شاعر کا، شاعر مشرق، مصور پاکستان، محمد اقبال صاحب مرحوم نے بھی اپنی شاعری میں بھی بتایا تھا کہ خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ فلسطین پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں، یہ پاک سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے۔
بانیہ پاکستان نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اگر اس وقت کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے تو قائد اعظم کے بنیادی اصولوں سے انحراف کرتا ہے. اس لیے پاکستان کی بنیادیں وہ اسرائیل کے مخالف ہیں. تک کا جو رول ہے پاکستان کا اکتوبر 2023 کے بعد سے، میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ 6 مہینے لگ گئے ہمیں قرارداد پاس کرنے میں. کیا ہمارے پہ انٹرنیشنل پریشر ہے؟ کیونکہ اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہم اس وقت قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے. ہمیں ایک قرضہ لینے کے لیے IMF کے پاؤں پہ جا کے جھکنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ قسط دیتا ہے. تو اتنی مشکلات میں گھرا ہوا پاکستان، ایک تو یہ کہ اس پہ کیا ایکسٹرنل پریشر ہے کہ ہم اس طرح سے آواز نہیں اٹھا سکتے، اس طرح سے مزاحمت نہیں کر سکتے، یا یہ صرف ایک بے بنیاد؟ بات یہ ہے کہ بحمد اللہ و بفضلہ پاکستان مسلمانوں کا ملک، کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے. تو پاکستان کی طرف سے ابھی حال ہی میں وزیر اعظم صاحب نے بھی وہاں پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی. جی ہاں. اور نیتنیاہو کی تقریر شروع جب ہوئی تو اپنا وفد لے کر نکل گئے، واک آؤٹ کیا. پورے پاکستانی قوم عملی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. 3 باتیں سامنے رکھے: قائد اعظم محمد علی جناح، مصور پاکستان دونوں، اور پاکستانی قوم نمبر 3 جمعیت علماء اسلام. یہ سب کے سب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں. اپنی سطح پر حتی الامکان آواز بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے مطالبات بھی کرتے ہیں. ہر سطح پر جہاں تک بس اور طاقت ہے وہاں ہر شخص اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یہ اخلاقاً بھی فرض ہے، شرعاً بھی ضروری ہے، اور دیانتاً بھی ضروری ہے. پاکستان کے کردار کے اب اگر آل اوور دی ورلڈ ہم دیکھیں، اسپیشلی اگر مسلم امہ کی بات کریں، 58 ممالک ہیں مسلم امہ میں، لیکن جب ICJ میں کیس جاتا ہے فلسطین اور اسرائیل کا، تو کوئی مسلم ملک نہیں تھا جس نے وہ کیس دائر کیا فلسطین کا اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین میں وہ دہشت گردی ہے اور نیتنیاہو کو اریسٹ کیا جائے، وہ از اے وار کرمنل. ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ جو کہ غیر مسلم ملک ہے، اس نے جو ہے وہ کیس دائر کیا ICJ میں فلسطین کے حق میں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسلم ملک نے کیس دائر نہیں کیا، ایک غیر مسلم ملک نے، کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے. پوری انسانیت سپورٹ کر رہی ہے فلسطین کے مسئلے کو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلم امہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ نہ وہ یونائٹڈ نیشن میں ایک قرارداد پاس کروا سکتی ہے، نہ وہ ICJ میں جا کے یہ مسئلہ اٹھا سکتی ہے؟ تو ہم مطلب اتنے کمزور ہو چکے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، کچھ نہیں کر پائے سوائے بائیکاٹ کے اور ایریا نکالنے کی. مسلم ممالک کے حکمران، ذمہ داران عملی طور پر عملی میدان میں اس میں شک نہیں غفلت کے شکار ہے، یا کس وجہ سے غلامی کے تو گلے میں راڑ ڈال کر خاموش سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. نہ غیرت کا تقاضا ہے، نہ حال کا تقاضا ہے، انتہائی سستی. اس وجہ سے جمعیت علماء اسلام نے بارہا مطالبہ کیا ہے، حماس کے ذمہ داروں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، اس میں حماس کے ذمہ داروں کو شامل کیا جائے، اس لیے کہ اس جنگ میں فریق فلسطینی ہے. اصل فریق جب ہوگا تو بات تب بنے گی. اگر فریق کو شامل نہ کیا جائے تو مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. OIC کا اجلاس بلا کر اس مسئلے کو اٹھانا ضروری اور لازمی ہے، جو مسلم ممالک سے یعنی امید سے بڑھ کر غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے. حالانکہ امریکہ اور برطانیہ کی فوجیں براہ راست اسرائیل میں آ کر جنگی میدان میں شریک ہوتے ہیں. وہ کیوں بھائی؟ ان کا کیا کام ہے؟ اور حماس والے جب آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. بھائی اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانا اگر دہشت گردی ہے تو یہ تو قرین قیاس نہیں ہے. انڈیا کا میڈیا پر تعجب ہے کہ انہیں اتنی تکلیف ہے
بل بلا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. ان سے سوال ہے کہ اپنے خطے کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا اگر دہشت گردی ہے تو پھر گاندھی جی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آنے والا برطانیہ کا تسلط, جب ان سے خلاصی کا وقت تھا تو سب نے مل کر تحریکیں نہیں چلائی؟ اپنے خطے کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے. اس لیے مطالبہ ہے OIC کا اجلاس بلایا جائے, فریق حماس سے ان کو شامل کیا جائے, اور اس کے بعد فلسطینیوں کے لیے منصفانہ حل نکالا جائے. اور اسرائیلی اس کا جو وجود ہے یہ عرب ممالک میں کمر میں خنجر سے کم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک خنجر ہے جو یورپ کی طرف سے مسلمانوں کے پیٹھ میں گھونپا گیا ہے. مسلم ممالک کو چاہیے مل کر, جب امریکہ اور برطانیہ اپنی فوجیں لا کر مسلمانوں کے قتل عام میں وہ شریک ہو سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ آخر ہمارے مسلم ممالک کے حکمران اپنے کمزور اور مظلوم بھائیوں کو بچانے کے لیے کردار کیوں ادا نہیں کرتے؟ یہی ہمارا مطالبہ ہے. فی الفور OIC کا اجلاس بلایا جائے, اس میں حماس کو شامل کیا جائے, فلسطینیوں کے لیے حل نکالا جائے. آپ نے حماس کی بات کی ہے اور یہ سوال میں لازمی آپ سے پوچھوں گا, مجھے آپ غلط نہیں سمجھیے گا. اکتوبر 7 کو جو ایک واقعہ پیش آیا جسے ویسٹ نے, اسرائیل نے پروپیگنڈا کیا کہ حماس کے کچھ لوگوں نے اسرائیل میں گھس کے 79 لوگوں کو مارا اور خود کو کڈنیپ. حماس کا رول کیا ہے فلسطین میں, اور کیا آل اوور بھی جو مسلمس ہے پوری دنیا میں, کیا حماس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیا حزب اللہ کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک یہ تاثر بھی دیا گیا ہے ویسٹ میں, یورپ میں, اسرائیل کی طرف سے کہ حماس یہ جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اب اس کا جو اسٹرکچر کیا ہے, ذرا اس کے اوپر وضاحت کریں, اس کا ڈھانچہ کیا ہے اس پر وضاحت کریں. کیونکہ پہلے بھی موقع ملا تھا امریکہ کو, اگر امریکہ کی بات کریں, افغانستان میں گھسنے کا اس نے بنیاد بنایا 9/11 کو, ایک پروپیگنڈا کیا, اور پھر افغانستان میں آ کے 79 مسلمانوں کو شہید کیا. عراق کا مسئلہ دیکھ لیں, عراق میں بھی ان کو ایک بنیاد ملی جس کے باعث انہوں نے حملہ کیا اور وہاں پہ بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا. تو میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اکتوبر 7 کو جو بھی مسئلہ ہوگا, وہ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں, اگر آپ بہتر بتا سکیں کہ اگر 7 اکتوبر نہ ہوتا تو کیا اتنے بڑے پیمانے پہ جو 40,000 سے 42,000 شہادتیں ہوئی ہیں, کیا یہ ہوتی, یا اس کے اگر نہ ہونے پہ بھی یہ ایسا ہی ہونا تھا؟ دو باتیں آپ کی اس سوال کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ 1948 سے لے کر مسلسل اسرائیلی درندے دہشت گردی کرتے رہتے. کہیں بچوں کو پکڑ کر کچل ڈالا, کہیں جوانوں کو پکڑ کر مسل ڈالا, کہیں کسی کو پکڑ کر روڈ میں ان کے گردنوں کو مروڑ ڈالا, کہیں خواتین کو پکڑ کر ان کی آبروریزی کرتے رہے. یہ 7 اکتوبر 2023 کی بات نہیں ہے. اسرائیلی درندگی, ان کا جبر, ان کی فرعونیت وہ کئی عشروں پر مشتمل ہے. یہ تو سوائے اس کے کہ حماس کی طرف سے رد عمل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس پر اعتراض کیسے کریں گے؟ ایک عرصے سے ظلم ہوتا رہتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو گھس جائے اور چھوٹے بچوں کو مارتا ہے, کبھی ایک کو مارتا ہے, کبھی ایک مال لوٹتا ہے. آخر میں آپ ذرا مزاحمت کرو, وہ آگے سے شور مچاتا ہے کہ دہشت گرد ہے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ, حماس کو دہشت گرد کہتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے عراق پر حملہ ہوا, دعویٰ یہ تھا ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے. اس کو نقطے کو سامنے رکھ کر لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, لاکھوں در بدر ہوئے. عراق کو مقتل گاہ بنا دیا, کھنڈر بنایا گیا. دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ سے. تاریخ کا اتنا بڑا فرعون بننا ہے اس کو. صدام حسین گرفتار ہوا, پھر بعد میں کیمیائی ہتھیاروں کو چیک کرنے والے ٹیموں نے رپورٹ دی کہ کوئی کیمیائی ہتھیار نہیں. پھر صدر صدام کو کیوں پھانسی دی گئی؟ نمبر 2, اتنے بڑے قتل عام کے بعد امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے بس سوری. لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کی قیمت ایک لفظ سوری ہے.
اتنا خون مسلم ارزاں ہوا اور سستا ہوا، ادھر ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا افغانستان پر چڑھائی کی۔ حضرت ایک سوال ہے جو میرے دل میں بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ امت کے ہر مسلمان کے دل میں بھی ہوگا، اور میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھوں یہ سوال کہ فلسطین میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن سوال ہوگا؟ ہم لوگ اگر محشر میں کھڑے ہیں اور فلسطینی کوئی آئے اور ہم سے یہ پوچھے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا، جب یہ بربریت ہو رہی تھی، جب شہادتیں ہو رہی تھی، تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اصولی بات تو یہ ہے، ہمارا دین نے یہ جو پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتکا عینو اشتکا کلو، آنکھ میں تکلیف تو سارا جسم بے چین، سر میں درد سارا جسم بے چین، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، یہ سبق ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ کمزور مسلمان، بچے، بوڑھے، عورتیں، وہ تڑپ تڑپ کر مانگ رہے، یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے جس کے لوگ ظالم بن چکے ہیں، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کوئی طاقت عطا کر۔ اس آیت کو دیکھ کر اور احادیث میں اس صورت کو سامنے رکھ کر کہ امت ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور بحر الرائق کا فتویٰ بھی یہ ہے، مسلمانوں کی ایک خاتون اگر گرفتار ہوتی ہے، مشرق سے مغرب تک مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے اس کا چھڑانا، اس خاتون کو چھڑانا۔ آپ کو معلوم نہیں محمد بن قاسم کا لشکر یہاں کیوں آیا تھا؟ ایک خاتون کی پکار پر تو آیا تھا۔ ان دلائل کو سامنے رکھ کر پوری امت مسلمہ پر فرض ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا۔ ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ ہم مکلف نہیں، کوئی بھی مکلف نہیں۔ اڑوس پڑوس کے لوگ، مسلم ممالک کے حکمران، پہلے نمبر ان پر فرض بنتا ہے، وہ اسی پر فرض بنتا ہے کہ وہ مل جل کر طاقت بنائے، اتحاد کی صورت بنائے، آپس میں ایک ہو جائے، کمزور بھائیوں کو مظالم سے چھڑانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہاں، ہم اپنے حکومت سے درخواست کریں گے، بلکہ جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے جب 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی، 14 اکتوبر کو سب سے پہلے مفتی محمود کانفرنس، اس کا نام طوفان اقصی دے کر قائد ملت اسلامیہ نے عظیم الشان اجتماع کیا اور حماس کے مجاہدین کی حمایت کا بھرپور اعلان کیا۔ یہاں تک حماس کے ذمہ داروں کے ہمارے پروگرامات میں بھرپور طریقے سے بیانات چلے، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، لاڑکانہ میں، ان تمام پروگرامات میں۔ دوسرا یہ پورے ملک میں چندہ ہوا، مولانا صاحب نے حکم دیا، پورے ملک کے ایک ایک یونٹ کے ساتھیوں نے جمعیت کے بھرپور طریقے سے چندہ دے کر جمع کر کے بحمد اللہ ہمارے مرکزی قیادت نے وہ تعاون اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں دیا۔ تیسرا نمبر، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد مولانا صاحب بذات خود جا کر قطر میں ان کے ذمہ داروں سے، ان کے ورثاء سے تعزیت کی ہے، اور صوبائی قیادت نے بھی، مرکزی قیادت نے بھی وہاں جا کر۔ تو میرے بھائی، جمعیت علماء اسلام ایک تحریک ہے، آواز ہے، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت۔ پاک عرب جنگ کے دوران بھی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور اس جنگ میں جمعیت نے کردار ادا کیا تھا اور ادا انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ مسلمانوں پر ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر، جس کے جہاں بس چلے، کم از کم یہودیوں کے اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کرے، کم از کم فلسطینیوں کے قتل عام میں مسلمانوں کا پیسہ تو شامل نہ ہو، کچھ غیرت تو جاگے، اتنی بے غیرتی بھی تو نہ کرے
کیا اگر اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو اپنے بھائیوں کا خون بہانے میں اسرائیلی درندوں کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں اور کیوں ہمارا پیسہ اسرائیلی مصنوعات میں خرچ ہوتا ہے؟ ہمارے علماء نے بھرپور اعلان کیا ہے اور عملی طور پر بڑی مقدار میں مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم اور مسلمانوں سے بھی اپیل کریں گے مکمل اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے۔ جو بھی بندہ مسلمان کردار ادا کر سکتا ہو وہ کردار ادا نہ کرے، یقیناً قیامت کے دن وہ مجرم کی حیثیت سے جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے۔ آپ کو یہ جنگ رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اب اگر مڈل ایسٹ کی کنڈیشن دیکھیں تو مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ جنگ کہیں رکے گی۔ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے اور امن ہونا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو سب سے زیادہ نقصان اٹھایا جا رہا ہے وہ فلسطین اٹھا رہا ہے، فلسطین کی عوام اٹھا رہی ہے۔ حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی پچھلے دنوں، حماس اور حزب اللہ جو ہے فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں۔ کیا ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ اینڈ آف ٹائم ہے؟ حل تو صرف ایک ہے، ایک ہی حل ہے جو بانی پاکستان اور پاکستان کے بنیادی اصولوں میں ہے کہ اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، یہ ناجائز وجود کو ہٹنا ہوگا۔ امریکہ برطانیہ فوجیں لا کر براہ راست مدد کر کے یہ ایک سنگین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیا جائے، بدترین جنگی مجرم اس کو قرار دیا جائے۔ نمبر 2، سعودی عرب نے البتہ 2 ریاستی حل کا وزیر خارجہ نے بھی نیو یارک میں وہاں بھی اس نے کہا تھا کہ 2 ریاستی حل ہو اور اس کے لیے ہم عالمی سطح پر اتحاد بنائیں گے اور ریاض میں اجلاس بلائیں گے، بنیادی اس کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ غزہ ہوگا۔ تو پاکستان تو 2 ریاستی حل کے اس میں نہیں ہے، نہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کی بنیادی اصولوں میں اسرائیل کا وجود ناجائز ہے۔ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے، OIC کا اجلاس بلایا جائے، حماس کو شامل کیا جائے اور اسرائیل کو یا تو مذاکرات کے میز پر یا اپنی طاقت وسعت کے مطابق مسلم ممالک کے حکمران میدان میں آئیں گے اور اس کو پیچھے دھکیلنے پر جب تک مجبور نہ کرے اس کے بغیر یہ جنگ کا رکنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے، 1-2 نوجوان اگر بچ جائے، وہ نوجوان زندگی گزار کر کیا کرے گا؟ وہ بھی ظاہر ہے اپنی جان قربان کر کے دکھا دے گا۔ یہ ظلم اور یعنی جبر کے ذریعے سے کبھی بھی دلوں پر حکومت کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اسرائیلی درندے فرعون کے وارث بنے ہوئے ہیں، فلسطین کے لوگ موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ یہ مظلوم ہے، وہ ظالم ہے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے تب جا کر جنگ بند ہوگی۔ جب تک ظالم کو ظلم سے روکا نہ جائے تب تک یہ جنگ بند نہیں ہو سکتی۔ لیکن جنگ کے جاری رہنے کی صورت میں یہ بھی یاد رکھے کہ انجام کار کبھی بھی ظالم کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ظلم کے زور پر کبھی کوئی اقتدار کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اگر یہ رکھ سکتے تو امریکہ 48 ملکوں کے ساتھ افغانستان میں برقرار رکھتا، لیکن جب 48 ملکوں کی فوجوں کو لا کر، دنیا جہاں کی طاقت کو لا کر صدر بش نے صلیبی جنگ کا اعلان کیا تھا، ان کو جب رسوا ہو کر یہاں سے نکلنا پڑا تو یقین جانیے بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس پر اس طرح غصب کر کے فلسطینیوں کا قتل عام کر کے کبھی بھی اسرائیل کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیت المقدس تینوں مذاہب کے لیے بہت ہی ایک مقدس جگہ ہے، تینوں یہی چاہتے ہیں کہ اس علاقے پہ، اس شہر پہ ہمارا قبضہ ہو۔ مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں بیت المقدس، کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ وہ یہودیوں کی بات کریں وہ بھی اسے مقدس سمجھتے ہیں اور اس پہ اپنا حق جماتے ہیں۔ اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کے لیے بھی یہ مقدس جگہ ہے۔ تو کیا اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے کہ مطلب امن بھی رہے وہاں پہ اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں امن سے زندگی گزار سکیں؟ آپ نے جس طرح بولا کہ 2 قومی جو سولوشن ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، پاکستان کو بھی اور جمعیت علماء اسلام کو بھی، تو اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے تاکہ جو ایٹ لیسٹ وہاں کے جو لوگ ہیں مسلمان ہمارے بہن بھائی وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں؟ اور دوسرا اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ اس کی کیا ہسٹری میں کیا اس کی اہمیت ہے؟ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس کے بانی اول ابراہیم علیہ السلام،
بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان میں 40 برس کا فاصلہ ہے تعمیری حوالے سے، روایت بخاری شریف کی ہے۔ آپ سے عرض کروں کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہود کا دعویٰ تھا کہ ہمارا ہے، نصارہ کا دعویٰ تھا ہمارا ہے، مسلمانوں کا دعویٰ تھا ہمارا ہے۔ اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ مشرکین میں سے، نہ یہود میں سے، نہ نصارہ میں سے، حنیفا مسلما تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو بیت المقدس اصلاً قبلہ اول ہے، آس پاس کی سرزمین الذی بارکنا حولہ، انبیاء کی سرزمین۔ یہودیوں نے نبیوں والا کام چھوڑ دیا، اپنی کتاب تک کو معاف نہیں کیا، اس میں تعریف کرتے 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 اصلی حالت میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ نصارہ نے انجیل کو معاف نہیں کیا، لیکن اس وقت اسرائیل کا وجود بیس سرے سے تھے ہی نہیں۔ ان کو تو ہٹلر نے تباہ و برباد کیا تھا، یہ تو بھیک مانگ رہے تھے۔ ہسٹری کو آپ دیکھیں تو یہ ہے، جگہ اور زمین پلاٹ مانگ رہے تھے۔ فلسطین کے لوگوں نے ان کو اس دور میں جب زمینیں دینے لگے تو اس خطے کے جمعیت علماء اسلام کے مفتی ہند مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس وقت فتویٰ دیا تھا ان پر زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء فقاہت میں، سیاست میں جو مقام رکھتے ہیں وہ دور اندیش ہوتے ہیں اور بہت لمبی سوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اے کاش ان کے فتوے پر عمل ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ہمارے علماء کو ان کے فتاویٰ کو نہیں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال سامنے آئی۔ الذی بارکنا حولہ، بیت المقدس تو وہ قبلہ اول ہے جہاں سے ہمارے پیغمبر کو خدا نے فرش سے عرش تک اٹھا لیا ہے۔ بیت المقدس تو وہ سرزمین، وہ مبارک مقام، وہ قبلہ اول جہاں 1,24,000 انبیاء جمع ہوئے، جہاں آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء کا مقام ملا۔ آج یہودی دن دناتے پھرتے ہیں اور اس پر قبضے کی سوچ میں اور اس کو ختم کرنے کی سوچ میں۔ یہودیوں کے دعوے کہاں اور ان کی باتیں کہاں؟ فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی۔ اس کا یہ مطلب تھا ہائے کہ جن پتھروں کو دی ہم نے دھڑکنیں، ان کو زبان ملی تو ہم پہ برس پڑے۔ اس لیے ان کو جگہ دی تھی کہ آگے جا کر غاصب اور قابض بن کر پھر امریکہ اور برطانیہ کے بغل بچہ بن کر یہ یہاں مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اور مسجد اقصیٰ کو گرانے کے منصوبے اور سازشیں بنائیں گے۔ کلا وحاشا، یہ اسرائیل، یہ درندے، یہ امریکہ کا مولانا صاحب نے سچ فرمایا تھا، یہ اسرائیل نہیں ہے، یہ امریکہ نے ایک باولا کتا چھوڑا ہے مسلمانوں کو چیر پھاڑنے کے لیے۔ آج بھی ہم پورے پاکستانی قوم سے درخواست کریں گے کہ اس دور میں اہل فلسطین مفتی کفایت اللہ کے فتوے کو دیکھتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے۔ آج بھی مولانا صاحب کا جو انداز، جو بصیرت، جو پیغام ہے، اس کو پوری قوم کو چاہیے کہ اپنائیں۔ مولانا صاحب کی بات کو اپنائیں گے تو کئی فتنوں سے بچ جائیں گے، کئی مصائب سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں گے۔ لاسٹ میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ فرام دا ریور ٹو دا سی، پیلسٹین ول بی فری انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔